شیکسپیئر کی مشہور کہانی اوتھیلو، ترجمہ نگار سردار احمد علیگ۔ کتاب شیکسپیئر کی مشہور کہانیاں۔ وینس کے ایک مالدار سینیٹر بربینچیو کی خوبصورت لڑکی کا نام ڈیسٹیمونا تھا۔ کچھ تو اس کی بہت سی صفتوں کی وجہ سے اور کچھ زیادہ جہیز ملنے کی امید میں بہت سے اچھے گھرانے کے لوگ شادی کے خواہش مند تھے، لیکن ان میں سے اس لڑکی کو کوئی پسند نہ آیا۔ وہ جسم کی وجاہت سے زیادہ ذہن و دماغ کی صفتوں کی قائل اور قدردان تھی۔ وہ ایک کالے رنگ کے حبشی سے محبت کرنے لگی جو اس کے باپ کا منہ لگا ہوا تھا اور اس کے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ جس شخص کو ڈیسٹیمونا نے منتخب کیا وہ کالے ہونے کو چھوڑ کر باقی ہر طرح موزوں تھا۔ اس کا نام اوتھیلو تھا۔ اوتھیلو اعلیٰ اور اچھے خاندان اور باپ اور ماں دونوں کی طرف سے ایک اچھی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے حسب و نسب دونوں میں کوئی کمی نہ تھی، کیونکہ شادی کے وقت اگر ان باتوں کا خیال نہ کیا جائے تو بعد میں پچھتانا ہی ہاتھ میں آتا ہے۔ اوتھیلو ایک بہادر سپاہی کی حیثیت سے ترکوں سے جنگ لڑ چکا تھا اور وینس کی سرکاری ملازمت میں جرنیل کے عہدے پر مامور تھا اور ہر طرح معتبر شمار کیا جاتا تھا۔ وہ ملکوں سیاحی بھی کر چکا تھا اور جیسا کہ عورتوں کا طریقہ ہے، ڈیسٹیمونا اس کے کارناموں کا ذکر سن سن کر بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ اوتھیلو اپنی بری اور بحری فتوحات اور اس میں پیش آئے ہوئے خطرات کا بیان اپنے منہ سے جب کرتا تو بڑی دلچسپی پیدا ہو جاتی۔ کسی فصیل کے شگاف میں داخل ہونے اور کسی توپ کے دہانے تک جانے میں موت سے بال بال بچنے کے واقعات وہ خوب بیان کرتا۔ وہ بتاتا کہ کس طرح ایک جگہ دشمنوں نے اسے گرفتار کر کے غلاموں کی طرح فروخت کر ڈالا اور اس ملک میں اسے ادنا کام کرنے پڑے، لیکن اپنی عقل مندی سے وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوتھیلو دوسرے ملکوں کے بڑے بڑے جنگلوں، دل فریب غاروں، کانوں، چٹانوں اور آسمان کی بلندی تک جانے والے پہاڑوں، وحشی قوموں اور مردم خور اور افریقہ کے لوگوں کا حال بیان کرتا جن کے سر کندھوں کے نیچے ہوتے ہیں، تو ڈیسٹیمونا اس کی باتیں دھیان اور دلچسپی سے سننے کی خاطر اپنا گھریلو کام کاج چھوڑ دیتی اور جھٹ اوتھیلو کے قریب آ بیٹھتی۔ ایک دن ڈیسٹیمونا کی درخواست پر اس نے اپنی جوانی کے افسوسناک صدمات کا ایسا ذکر کیا کہ عرصے تک وہ روتی رہی۔ اس نے اوتھیلو سے پوری اس داستان سننے کے بعد شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر کبھی تمہارا کوئی دوست چاہے تو اس سے کہہ دینا کہ مجھ سے شادی کے لیے رضامند کرنے کے واسطے اسے صرف اسی ڈھنگ سے اپنی داستان بیان کرنی چاہیے۔ اس اشارے میں، جس میں شرم و حیا کی وجہ سے بہت زیادہ صافگوئی سے کام نہیں لیا گیا تھا، اور ڈیسٹیمونا کی صورت کی دل فریبی اور شرمیلے پن کو دیکھ کر اوتھیلو اس کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ اب اپنا اظہار محبت صاف طور سے کرنے لگا اور اس نے لیڈی ڈیسٹیمونا کو اس پر راضی کر لیا کہ وہ خفیہ طور پر اس سے شادی کر لے۔ اوتھیلو کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ اس میں رنگ اور دولت ہی کی کمی تھی، اس لیے بربینچیو اسے دامادی کے لیے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ہر طرح آزادی دے رکھی تھی اور اسے امید تھی کہ وہ اپنا شوہر سینیٹروں وغیرہ میں سے کسی خوبصورت آدمی کو چنے گی۔ اس کا دھیان بھی اوتھیلو کی طرف نہیں گیا تھا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ڈیسٹیمونا اپنی جان و مال اوتھیلو کی بہادرانہ صفات پر نچھاور کرنے کو تیار تھی۔ ان دونوں نے اپنے مذہب کے مطابق خفیہ طور پر شادی کر لی، لیکن اس کی خبر عرصے تک چھپ نہ سکی اور بوڑھے بربینچیو کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے سینٹ کے بھرے اجلاس میں اوتھیلو پر یہ الزام لگایا کہ اس نے اس کی بیٹی ڈیسٹیمونا پر جادو اور سحر کے زور سے شادی کی رضامندی حاصل کر لی ہے
اور میری مدارات و منظوری کا مطلق کوئی خیال نہیں کیا ہے۔ یہ باتیں چل رہی تھی کہ قبرص پر ترکوں کے حملے کی خبر موصول ہوئی اور معلوم ہوا کہ ترک فوجیں قبرص کو وینس کے قبضے سے چھین لینا چاہتی ہیں، اور اس غرض سے ان کا سمندری بیڑا جزیرہ قبرص کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس حالت میں ملک کو اوتھیلو جیسے بہادر جرنیل کی ضرورت پیش آئی تاکہ اس کے ذریعے قبرص کو بچایا جا سکے۔ ایک طرف اوتھیلو بہت بڑے سرکاری عہدے پر مامور اور دوسری طرف ایک سنگین جرم ماخوذ جس کی سزا وینس کے قانون کے مطابق سزائے موت تک تھی۔ اوتھیلو پر الزامات لگانے میں بوڑھا برنیشیو غم و غصے کی وجہ سے کوئی مدلل اور ٹھوس بات نہ کہہ سکا۔ حالانکہ اس کا بیان اجلاس کے ممبران نے بڑی غور اور توجہ سے سنا، وہ اعتدال کو ترک کر کے ثبوت کے بجائے امکانات کی باتیں کرنے لگا، جس کا اثر لوگوں پر کم ہوا، کیونکہ جب اوتھیلو کو بلایا گیا تو اس نے اپنی جادو بیانی کے ساتھ داستان عشق اور وہ واقعہ جن سے ڈیسٹیمونو متاثر ہوئی تھی دہرائے، جس سے ثابت ہو گیا کہ اس نے کوئی جادو نہیں کیا۔ اس کا جادو اور منتر اس کے پر لطف داستان بیان کر لینے کی قابلیت میں ہے، جس سے عورتوں کے کان ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اوتھیلو کے بیان کی تصدیق خود ڈیسٹیمونا نے بھی کر دی، جو عدالت میں حاضر تھی، اور اس نے تسلیم کیا، گو میں اپنی زندگی اور تعلیم کے لیے اپنے والد کی ممنون اور احسان مند ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر میرے فرائض اپنے آقا اور شوہر کے متعلق ہیں۔ جس طرح میری والدہ نے آپ برنیشیوں کو منتخب کرنے میں اپنے والد کے فرائض پر ان فرائض کو ترجیح دی۔ ان حالات میں بوڑھے بربنشیو کے لیے کوئی چارہ نہ رہا۔ اس نے بڑے تعصب کے ساتھ اوتھیلو کو اپنے قریب بلایا اور مجبور ہو کر اپنی لڑکی اس کے حوالے کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر میں اسے تم سے دور رکھ سکتا تو ضرور رکھتا، اور میں دل میں خوش ہوں کہ میرا کوئی اور بچہ نہیں ہے، ورنہ ڈیسٹیمونا کے سلوک سے میں ظالم اور جابر بننا سیکھ جاتا۔ اس مشکل کے حل ہونے کے بعد اوتھیلو قبرص کی جنگ کی تیاری میں مشغول ہو گیا، اور اس کی عزت کی خاطر اسے جانے کی اجازت بھی خوشی کے ساتھ ڈیسٹیمونا نے دے دی، اور خود بھی اس کے ساتھ قبرص سائپرس پہنچے۔ اوتھیلو اور اس کی بیوی ڈیسٹیمونا جب قبرص پہنچے تو معلوم ہوا کہ ترکی کا بیڑا جو سمندر میں جنگ کے لیے آ رہا تھا ایک طوفان میں گھر کر فنا ہو چکا ہے، اور اب سائپرس کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس طرح ترکوں کی جنگ سے تو سب بچ گئے، لیکن ڈیسٹیمونا کے خلاف ایسے دشمن حسد سے پیدا ہونے والے تھے جو ترکوں سے بھی زیادہ خوفناک تھے۔ اوتھیلو کے جتنے دوست تھے ان میں سب سے زیادہ اسے کیشیو پر اعتبار تھا۔ کیشیو فلورنس کا ایک نوجوان بانکا اور چھیل چھبیلا سپاہی تھا، اور ایسی باتیں کرتا تھا جو سننے والوں کا دل لبھا لے۔ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو عورتوں کو پسند ہوتی ہیں۔ وہ شکیل اور وجی اور خوش بیان تھا۔ وہ ایسا ہی تھا جسے دیکھ کر کسی زیادہ عمر کے آدمی کے دل میں رقابت کا خیال پیدا ہو سکتا ہے، جس کی شادی کسی نوجوان اور حسین عورت سے ہوئی ہو۔ اس میں شک نہیں کہ اوتھیلو کسی قدر عمر میں بڑا تھا، لیکن وہ انتہائی شریف مزاج اور نیک نفس اور پاک خیالات کا انسان تھا۔ وہ نہ خود کسی قسم کی کمینہ حرکتیں کرنے والا آدمی تھا، اور نہ ہی دوسروں پر شک یا شبہ کرتا تھا۔ ڈیسٹیمونا کے ساتھ اپنے معاملہ عشق میں اس نے کیشیو سے بہت کچھ کام لیا تھا۔ وہ کیشیو کو کبھی کبھی کورٹ شپ کے معاملے میں اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا کرتا تھا۔ اس قسم کی معصومانہ سادگی اس بہادر اوتھیلو کے کیریکٹر پر کوئی دھبا نہ تھی، بلکہ اس کے لیے موجب عزت تھی۔ شادی کے بعد کیشیو کے ساتھ سلوک میں کوئی فرق نہیں برتا گیا، اور وہ اب بھی ان کے گھر آزادانہ آیا جایا کرتا تھا۔ ڈیسٹیمونا کیشیو پر اعتماد تو کرتی تھی، لیکن ایک پاک شریف
اور باعصمت عورت کی حیثیت سے اپنی پاکیزگی، شرم اور پاک دامنی کا پورا خیال رکھتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل اوتھیلو نے کیشیو کو لیفٹیننٹ کا عہدہ دے دیا تھا اور اس طرح وہ اوتھیلو کا خاص معتمد بن کر رہتا تھا۔ کیشیو کو اس ترقی سے ایک پرانا افسر آیاگو بہت ناخوش ہوا، کیونکہ وہ خود اپنے کو اس عہدے کا دعوے دار مانتا تھا۔ اس لیے آیاگو کبھی کبھی کیشیو سے مذاق کیا کرتا تھا کہ تم عورتوں کی محبت کے قابل ہو، جنگ کے میدان میں لڑنا کیا جانو۔ آیاگو صرف کیشیو سے ہی نفرت نہیں کرتا تھا بلکہ اوتھیلو سے بھی نفرت کرتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو وہ رعایت تھی جو اوتھیلو نے کیشیو کو عطا کر دی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آیاگو کے دل میں ایک وہم یہ سما گیا تھا کہ اوتھیلو اس کی بیوی ایمیلیا سے محبت کرتا ہے۔ آیاگو کا دماغ ایسی خوفناک ترکیبیں سوچا کرتا تھا جس سے وہ کیشیو، اوتھیلو اور ڈیسٹیمونا تینوں کو تباہ کر سکے۔ آیاگو بڑا چال باز آدمی تھا۔ وہ انسانی فطرت سے بھی آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رقابت کی تکلیف ذہن انسانی کو شدید چوٹیں اور اذیتیں پہنچاتی ہے، اور ذہنی تکلیف جسمانی تکلیف کے عذاب سے کئی درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ رقابت کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے، اس لیے وہ اوتھیلو کے دل میں کیشیو کی طرف سے جلن پیدا کرنا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا خاتمہ اوتھیلو یا کیشیو کی موت پر ہو تو اچھا ہے۔ جب اوتھیلو اور اس کی بیوی ڈیسٹیمونا جزیرہ قبرص سائپرس پہنچے اور انہیں معلوم ہوا کہ ترکی کا بیڑا طوفان سے غرق ہو گیا ہے، تو سارے جزیرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور تعطیل منائی گئی۔ دعوتیں اور شراب نوشی کی دھوم مچی، اور سیاہ اوتھیلو اور اس کی لیڈی حسین ڈیسٹیمونا کے نام پر جام صحت تجویز ہونے لگے۔ اس رات کو گارڈ کی نگرانی کیشیو کے سپرد تھی، اور اسے اوتھیلو کا حکم تھا کہ سپاہیوں کو زیادہ شراب پینے سے روکا جائے تاکہ کوئی فتنہ فساد نہ برپا ہو جس سے قبرص کے باشندے ہم سے خفا ہو جائیں۔ آیاگو نے جو موقع کی طاق میں رہتا تھا خود کیشیو ہی کو شراب کے جام گیت گا گا کر پلانا شروع کر دیے۔ آیاگو نے ظاہری ایمانداری کا خول اپنے اوپر چڑھا رکھا تھا، اس لیے اس کا پہچان سکنا کیشیو کی طاقت کے باہر تھا۔ پھر آیاگو اپنے کو ظاہری طور پر اوتھیلو کا وفادار اور کیشیو سے محبت رکھنے والا جتائے ہوئے تھا۔ شراب کے نشے میں کیشیو نے لیڈی ڈیسٹیمونا کی خوب تعریف کی اور اس کے نام کا جام صحت بار بار تجویز کرتا اور پیتا چلا گیا، یہاں تک کہ آیاگو نے شراب کے ذریعے اس کے ہوش و حواس کا سرمایہ بالکل برباد کر ڈالا۔ اور جب ایک دوسرے آدمی نے، جسے آیاگو نے اسی مقصد سے تیار کیا تھا، کیشیو کو چھیڑا تو دونوں میں تلواریں نکل آئیں۔ ایک لائن آفیسر مونٹینو بھی لڑائی ختم کرانے میں زخمی ہوا۔ شور و غل، آفت اور خبر ادھر ادھر خوب آیاگو نے پھیلائی اور اچانک قلعے کا گھنٹا بجوا دیا، جس کا مطلب تھا کہ فساد نہیں بلکہ غدر ہو گیا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی اوتھیلو بیدار ہوا اور موقع واردات پر جا پہنچا۔ کیشیو کا نشہ بالکل نہیں ختم ہوا تھا۔ آیاگو نے بات اس طرح شروع کی جیسے وہ کیشیو کے قصور پر پردہ ڈالنا چاہتا ہو، لیکن جب اوتھیلو نے سچائی کے ساتھ بتانے پر اصرار کیا تو اس نے کل واقعہ کیشیو کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے بتایا، بلکہ بعض جگہ بات بڑھ کر کہی۔ نتیجے میں اوتھیلو، جو ڈسپلن، ضبط اور پرہیز کا بڑا پابند تھا، کیشیو سے لیفٹیننٹ کا عہدہ واپس لے لیا۔ آیاگو کا پہلا وار کامیاب ہوا اور اسے تسکین ہوئی، لیکن اس کی فطرت ابھی کچھ اور چاہتی تھی۔ کیشیو اپنی بدنصیبی کی وجہ سے بالکل سنجیدہ ہو چکا تھا۔
اس نے اپنے ظاہری دوست ایاگو سے اپنی بے وقوفی پر اظہار افسوس کیا کہ وہ کیسے اس رات انسان سے حیوان بن گیا اور تباہی کے غار میں چلا گیا۔ اب اوتھیلو سے کس منہ سے وہ معافی مانگے؟ وہ خود اپنے آپ سے نفرت کر رہا تھا۔ ایاگو نے ان باتوں کو ٹالنا چاہا اور کہنے لگا، اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتا تو اسی طرح شراب پیتا۔ اب بہتر یہ ہے کہ معاملہ کسی طرح سنوارا بنایا جائے، اور اس کی ترکیب میری سمجھ میں یہی آتی ہے کہ ڈیسٹیمونا کا اوتھیلو پر کافی اثر ہے اور وہ اس کی محبوب بیوی ہے، اس سے سفارش کراؤ۔ وہ احسان کرنے والی عورت ہے، وہ یہ کام ضرور کر دے گی اور تم اوتھیلو جرنیل کے پھر منظور نظر بن جاؤ گے۔ ایاگو کی نصیحت تو اچھی تھی، اگر وہ خود کوئی چال اس نصیحت کے پردے میں نہ کھیل جاتا۔ کیشو نے ایسا ہی کیا۔ ڈیسٹیمونا جو ہر نیک کام میں حصہ لینے کو تیار ہو جاتی تھی، سفارش کرنے پر تیار ہو گئی، اور اس نے کہا کہ چاہے جان چلی جائے تمہاری طرفداری نہ چھوڑوں گی، میں تمہاری وکالت کا وعدہ کرتی ہوں۔ اوتھیلو کو ڈیسٹیمونا نے بڑی احتیاط اور سمجھداری سے کیشو کے معاملے میں راضی کرنا شروع کیا۔ اوتھیلو معاملہ کچھ عرصہ ملتوی رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ خطا کار شخص کو اتنی جلدی معاف نہ کیا جائے۔ ڈیسٹیمونا نے کیسو کے پشیمان، شرمندہ اور عاجز ہونے کا بھی ذکر کیا۔ غرض یہ کہ ڈیسٹیمونا نے اپنے اثرات اور اچھے ڈھنگ سے اوتھیلو کو راضی کر لیا کہ وہ کیشو کو پھر منظور نظر بنا لے۔ یہاں ایک بات لکھنا ضروری ہے کہ جب کیشو اپنی سفارش کی بات ڈیسٹیمونا کے کمرے میں ختم کر کے سامنے کے دروازے سے واپس نکل رہا تھا تو اوتھیلو اور اس کے ساتھ ایاگو داخل ہو رہے تھے۔ چال باز ایاگو نے دبی زبان سے جیسے کہ اپنے ہی سے مخاطب ہو کر کہا، میں ایسی باتیں پسند نہیں کرتا۔ اوتھیلو نے اس معاملے کی طرف کوئی توجہ بھی نہ کی، اور جب اس کی اپنی بیوی سے بات چیت ہوئی تو دل سے اس کا خیال بھی جاتا رہا۔ جب ڈیسٹیمونا چلی گئی تو ایاگو نے اس طرح اوتھیلو سے پوچھا کہ جیسے وہ کوئی اپنے اچھمپے اور تعجب کو رفع کرنا چاہتا ہو، اور اس نے پوچھا کہ جب آپ ڈیسٹیمونا کے ساتھ کورٹ شپ کر رہے تھے تو کیا کیشو اس محبت سے واقف تھا؟ اس کا جواب اوتھیلو نے ہاں میں دیا اور کہا کہ اس کورٹ شپ کے زمانے میں کیشو نے بہت مرتبہ بیچ بچاؤ کرایا۔ ایاگو نے یہ سن کر اپنی بھویں چڑھائیں، جیسے کہ وہ جتلانا چاہتا ہو کہ اس سے کسی خوفناک معاملے پر مزید روشنی پڑ گئی ہے، اور زور سے کہنے لگا، اچھا۔ ان الفاظ نے اوتھیلو کے دل میں وہ فقرہ بھی تازہ کر دیا جو ایاگو نے کمرے میں داخل ہوتے وقت بولا تھا، اور وہ سوچنے لگا کہ ان سب باتوں کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ وہ ایاگو کو ایک منصف مزاج، محبت کرنے والا اور دیانتدار آدمی سمجھتا تھا، اس لیے اس کے دل کی نکلی بات اوتھیلو نے جھوٹ یا مکاری کی نہیں بلکہ قدرتی بات سمجھی۔ اوتھیلو نے اس سے درخواست کی کہ آپ کو اس سلسلے میں جو بھی معلوم ہے کہہ ڈالیے، اور برے خیالات کو بھی پیش کرنے میں نہ جھجھکیے۔ ایاگو نے کہا، ممکن ہے برے خیالات یوں ہی میرے دل میں داخل ہو گئے ہوں، کیونکہ ایسی تو کوئی بھی جگہ نہیں جہاں خراب چیزیں نہ پہنچ جائیں۔ میرے لیے باعث سے افسوس ہے کہ میری نامکمل معلومات اور مشاہدات کی وجہ سے آپ کے دل کا سکون جاتا رہے گا، اور یہ مناسب نہیں کہ ذرا سے شبے پر اچھے لوگوں کی بدنامی ہو۔ اس طرح بیان سے اوتھیلو کے دل میں اس نے شبہات، شک اور تعجب کا طوفان اٹھا دیا۔ اوتھیلو نے کہا کہ میں مانتا ہوں میری بیوی حسین ہے، ملاقات اور میل جول پسند کرتی ہے، دعوتوں کو پسند کرتی ہے اور آزاد کلام ہے، گاتی بچاتی بھی ہے اور رقص و سرود کی بھی شوقین ہے، لیکن جب خود اس میں نیکی موجود ہے تو یہ سب باتیں بھی نیک ہیں۔ اسے بے وفا خیال کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی بے وفائی کا پورا ثبوت میرے پاس موجود ہو۔ یہ سن کر ایاگو نے دکھاوٹی انداز میں خوشی ظاہر کی کہ اوتھیلو اپنی بیوی کو برا خیال کرنے میں جلدی سے کام نہیں لیتا۔
اس نے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں، لیکن پھر بھی جب کیجو ڈیسٹیمونا سے باتیں کر رہا ہو یا اس کے پاس بیٹھا یا کھڑا ہو، اس وقت آپ ذرا اس کے مزاج اور برتاؤ تو خود دیکھیں۔ میں اطالوی عورتوں کے مزاج آپ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ وینس میں تو عورتیں خدا کے سامنے ایسے ایسے فریب کھیلتی ہیں کہ جن کو وہ اپنے شوہروں پر ظاہر کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ آپ کی ڈیسٹیمونا نے شادی کے سلسلے میں اپنے باپ کو دھوکہ دیا، اور اس ہوشیاری سے کہ غریب بوڑھا باپ اسے جادو ہی سمجھتا رہا۔ اس دلیل کا اثر اوتھیلو پر بہت ہوا، کیونکہ وہ سوچنے لگا جو اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ اپنے شوہر کو بھی تو دھوکہ دے سکتی ہے۔ ایاگو کی باتیں اوتھیلو پر اثر کر رہی تھی۔ وہ غمزدہ ہو رہا تھا، لیکن دکھانے کے لیے لاپرواہی برت رہا تھا۔ ایاگو نے اپنی باتیں جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ڈیسٹیمونا نے اپنے ملک کے بہت سے لوگوں کو جو اس سے شادی کرنا چاہتے تھے نظر انداز کر کے آپ جیسے آدمی سے شادی کی۔ اس سے اس کی خلاف فطرت، طبیعت اور خود سری کا پتہ چلتا ہے، لیکن جب بعد میں اسے خیال آیا ہوگا تو ضرور اس نے آپ کا اپنے ملک والوں کی رنگت سے مقابلہ کیا ہوگا۔ میری تو یہ التجا ہے کہ آپ ابھی کیشو کے مقابلے میں فیصلہ دینے میں ذرا تاخیر سے کام لیں، پھر اس کی طرفداری میں ڈیسٹیمونا کی گرم جوشی دیکھیں۔ اس طرح چال باز بدماش ایاگو نے اس معصوم اور نیک عورت کے خلاف اس کی تباہی کا اچھا خاصا جال بن دیا، اور خود اوتھیلو کی نظر میں نیک بن بیٹھا۔ خود ہی کیجیو کو سفارش کی بات بتائی اور خود ہی سفارش ہی کو تباہی کا ذریعہ بنایا۔ دھوکہ اور فریب کھائے ہوئے اوتھیلو کو اطمینان قلب میسر نہ ہو سکا۔ کل تک جو راحت و سرور اسے حاصل تھا اب نشاور دواؤں اور شراب سے بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس کا اپنا کام میں جی اچاٹ ہو گیا، اس کا دل مردہ ہونے لگا، اس میں سرخروئی اور بہادری اور جنگوں کو فتح کرنے کی امنگ جاتی رہی۔ کبھی وہ اپنی بیوی کو پاک باز خیال کرے، کبھی اس کا الٹا سمجھے، کبھی وہ ایاگو کو منصف مزاج سمجھے، کبھی اس کے خلاف سوچے، کبھی خود سے کہنے لگتا ہے اے کاش میں یہ سب باتیں کبھی نہ جانتا۔ ان اضطراب انگیز خیالات سے تنگ آ کر ایک روز اس نے ایاگو کو گلے سے پکڑ لیا اور ڈیسٹیمونا کے خطابار ہونے کا ثبوت مانگا اور دھمکی دی کہ جھوٹی تہمت کے الزام میں تم کو مار ڈالوں گا۔ اس پر ایاگو ظاہری غصے میں آ گیا، کہنے لگا واہ، میری وفاداری شبہ کی نظر سے دیکھی گئی۔ اچھا تو کیا تم نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں وہ رومال نہیں دیکھا جس پر اسٹرابیری کے پھل بنے ہوئے تھے؟ اوتھیلو نے جواب دیا وہ رومال تو میں نے خود ہی اسے دیا تھا اور میرے شروع کے تحفوں میں سے ایک ہے۔ ایاگو بولا کہ وہ رومال آج کیجو کے پاس میں نے دیکھا ہے جس سے وہ منہ پوچھ رہا تھا۔ اوتھیلو نے کہا اگر یہ بات سچ ہے تو میں ان دونوں سے بدلہ لیے بغیر چین نہیں پا سکتا۔ سب سے پہلے تمہاری وفاداری کا ثبوت اس میں ہے کہ کیجو کو 3 دن کے اندر اندر مار دیا جائے، اور اس خوبصورت بلا کے لیے میں خود کوئی تیز قسم کی موت تجویز کروں گا۔ اوتھیلو نے غلط اندیشی اور جذبات میں جھوٹ کو سچ مان کر دونوں پر موت کا فتویٰ صادر کر دیا۔ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ وہ رومال اس تک کیسے پہنچا۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈیسٹیمونا نے اس قسم کا کوئی تحفہ کیجو کو کبھی نہیں دیا تھا، اور کوئی وفادار عورت اپنے شوہر کے تحفے دوسروں کو دے کر اپنے شوہروں کو کیوں آزردہ کرنے لگی۔ اصل بات یہ تھی کہ ایاگو نے یہ کام اپنی نیک دل مگر کمزور طبیعت بیوی کے ذریعے ڈیسٹیمونا کے گھر سے وہ رومال اس بہانے سے منگوا لیا تھا
کہ اس رومال کا جیسا دوسرا رومال تیار کرانا ہے، اور پھر اسے کیجو کے راستے میں ڈال دیا جسے اس نے پڑا دیکھ کر اٹھا لیا۔ اوتھیلو گھر میں گیا اور اس نے سر میں درد کا بہانہ کیا، یا ہو سکتا ہے ذہنی تکلیف سے اسے درد ہو بھی رہا ہو، اور کن پٹیوں پر باندھنے کو رومال ڈیسٹیمونا سے طلب کیا۔ وہ ایک رومال لے آئی۔ اوتھیلو نے وہ رومال مانگا جس پر اسٹرابیری کے پھل بنے ہوئے تھے۔ وہ گھر میں موجود نہ نکلا۔ وہ تو جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ چوری کرا لیا گیا تھا۔ ڈیسٹیمونا کو کچھ یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ رومال اس نے کہاں رکھ دیا۔ اوتھیلو بولا کہ یہ تو تمہاری سراسر لاپرواہی ہے۔ وہ رومال میری ماں کی نشانی تھا جسے ان کو ایک جادوگرنی نے دیا تھا، اور اس میں یہ تاثیر تھی کہ جس کے پاس رہتا تھا اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں دیا تھا۔ ڈیسٹیمونا بولی کہ کیا سب کچھ تم صحیح کہہ رہے ہو؟ اس پر اوتھیلو بولا بالکل صحیح ہے، وہ جادو کا رومال تھا۔ ایک جادوگرنی نے 200 برس قبل ریشم سے تیار کیا تھا اور اسے کنواری لڑکیوں کے دلوں کی ممی حنوط شدہ لاش میں رکھ کر رنگا گیا تھا۔ ڈیسٹیمونا نے رومال کی جو یہ تاثیر سنی تو خوف سے پریشان ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ کہیں وہ اپنے شوہر کی محبت سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اسی دوران اوتھیلو نے ذرا سختی سے دوبارہ سہ رومال مانگنا شروع کیا۔ وہ اپنے شوہر کی توجہ کچھ اور سنجیدہ معاملات کی طرف باتوں میں موڑنا چاہتی تھی، اور اس لیے خوش مزاجی سے کہنے لگی، ایسا لگتا ہے کہ تم رومال کے بارے میں اس لیے باتیں زیادہ کر رہے ہو تاکہ کیجو کا معاملہ دب جائے۔ اور پھر وہ کیجو کی تعریف کرنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اوتھیلو بے قرار ہو کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب ڈیسٹیمونا کو بھی شک ہوا کہ اس کا شوہر اس سے بدگمان ہے، لیکن اس بدگمانی کی وجہ نہ معلوم ہو سکی۔ وہ اپنے ہی ملامت کرنے لگی۔ وہ سمجھی کہ شاید وینس سے آئی ہوئی کسی بری خبر یا ملکی مشکلات سے اوتھیلو کا دل پریشان ہے، اس لیے اس کے مزاج میں شیرینی اب نہیں پائی جاتی۔ پھر وہ اپنے دل میں سوچنے لگی کہ مرد فرشتے نہیں ہوتے جس وعدے کے وفا کرنے کا اظہار وہ شادی کے دن کرتے ہیں، ہم کو شادی کے بعد اس کے پورے ہونے کی امید نہ رکھنا چاہیے۔ پھر وہ اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہنے لگی۔ ان دونوں کی ملاقات اس وقت کے بعد پھر ہوئی۔ اوتھیلو نے صاف صاف اپنی بیوی ڈیسٹیمونا پر بے وفائی کا الزام لگا دیا، اور اس نے کہا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، لیکن آدمی کا نام نہیں بتایا۔ اوتھیلو یہ کہتے ہوئے رونے لگا۔ ڈیسٹیمونا بولی، افسوس، یہ کیا منحوس دن ہے، کیا آپ روتے ہیں؟ اوتھیلو نے کہا، میں ہر قسم کی خرابیوں، غریبی، مرض اور بدنامی وغیرہ کو برداشت کر سکتا ہوں، مگر تمہاری بے وفائی نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ جب وہ باہر چلا گیا تو ڈیسٹیمونا اپنے اوپر لگے ہوئے اس جھوٹے الزام پر حیران رہ گئی۔ اس پر ایک طرح کی بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنے خادمہ کو بلایا اور کہا، میرے بستر پر شادی کے دن کی چادر بچھاؤ۔ اس نے سوچا کہ بڑے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو نرمی سے اور سہل طریقے سے، اس لیے ممکن ہے اوتھیلو نے مجھے بھی ملامت کی ہو، میں بھی بچوں سے بہتر نہیں ہوں۔ اس نیک عورت نے صرف اس قدر شکایت اپنی زبان سے نکالی، پھر وہ بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ میرا شوہر بھی میرے پیچھے آ جائے گا۔ اس کا دل بے چین تھا، اس لیے وہ سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اوتھیلو اس سیاہ ارادے کو لیے داخل ہوا کہ آج ڈیسٹیمونا کو جان سے مار ڈالنا ہے۔ اس نے اسے سوتے دیکھا تو سوچا کہ اس کا خون نہیں بہاؤں گا اور نہ اس سنگ مرمر جیسے خوبصورت جسم پر داغ لگاؤں گا، لیکن اس کی رائے بدلی اور اس نے سوچا کہ اس کا مار ڈالنا ضروری ہے، ورنہ یہ میری طرح دوسروں سے بھی بے وفائی کر دے گی اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے گی۔ پھر اس نے اسے آخری بار بوسہ دیا۔ وہ رونے لگا، مگر ساتھ ہی بول اٹھا کہ یہ ظلم کے آنسو ہیں۔
اس کے بوسوں نے ڈیسٹیمونا کو بیدار کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ اوتھیلو نچلے ہونٹ کو کاٹ اور آنکھوں کو گھما رہا ہے۔ وہ جان گئی کہ ایسی حالت میں وہ جان سے مار ڈالا کرتا ہے۔ وہ ڈیسٹیمونا سے بولا کہ اب تو موت کے لیے تیار ہو جا اور دعا مانگ لے، کیونکہ میں تیری روح کو تلف نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بے گناہ بیوی، جس کی جان اس کے رحم و کرم پر تھی، رحم کی التجا کرنے لگی اور اپنا قصور پوچھنے لگی۔ اور تھیلو نے کیجیو کا نام لیا اور کہا کہ وہ رومال تو نے اسی کو دیا ہے۔ اس پر وہ بے قصور عورت اپنی صفائی دینے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ زبردستی اوتھیلو نے اس کا منہ بند کر دیا اور بستر کے کپڑوں میں ایسا لپیٹ کر کسا کہ اس کا دم گھٹ گیا، اس کی سانس ختم ہو گئی اور وہ جان بحق ہو گئی۔ این اسی وقت روڈریگو کو کیشو کے قتل پر مامور کیا تھا۔ یہ اس کی حرکت تھی۔ کیشو کو ہلاک کر دینے کی اس قاتل نے کوشش کی تھی، لیکن صرف زخمی ہی کر سکا۔ قاتل کو ایاگو نے جان سے مار دیا تھا کہ کہیں اس سے راز فاش نہ ہو جائے، لیکن قاتل کی جیبوں سے کچھ ایسے خطوط ملے جن سے صاف صاف ایاگو کا قصور اور کیجیو کی بے گناہی ثابت ہوتی تھی۔ اس وقت کیجیو اوتھیلو سے اپنا قصور پوچھنے اور معافی مانگنے آیا تھا کہ کون سا قصور ہے جس کی وجہ سے آپ نے ایاگو کو میرے قتل پر مامور کیا تھا۔ صحیح واقعات معلوم ہو جانے پر اوتھیلو پر گویا بجلی گر پڑی۔ وہ سب کچھ جان گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ایک قاتل ہے۔ اس کی معصوم پاک باز بیوی ہمیشہ باعصمت اور نیک شوہر تھی۔ یہ پتہ لگنے پر اوتھیلو کے دل میں انتہا درجے کا غم پیدا ہوا۔ اسے اپنی زندگی ناقابل برداشت نظر آنے لگی۔ اس نے اپنی بیوی کے پہلو میں ہی اپنے کو تلوار پر گرا دیا اور گر کر مر گیا۔ پاس کھڑے ہوئے لوگ خوف اور حیرت میں ڈوب گئے۔ اوتھیلو کا جانشین ایاگو پر قانون کی انتہائی سختی عمل میں لایا اور اسے بہت سخت تکلیف کے ساتھ قتل کروا دیا۔ ساتھ ہی گورنمنٹ وینس کو اس مشہور جرنیل کی قابل افسوس موت کی خبر بھیج دی گئی۔